نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ سورہ مرسلات ہم نے کل پڑھ لی تھی اور سورہ نبا آج ہم پڑھیں گے۔ میں 2 دن کے بارے میں بھی معذرت کر لوں، کچھ زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اس کا سبب یہ کہ ان آخری جو اجزاء ہیں ان کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر صرف ترجمہ کرتا تو ایک فکس کانٹینٹ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی آخر میں زیادہ ہے، لیکن جو اس میں میسج ہے میں بہت تلخیص کر رہا ہوں، پھر بھی آج بھی کچھ شاید زیادہ وقت لگے۔ سورت کا موضوع بھی وہی ہے اور کفار کے جو سوالات تھے جو وہ مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے قیامت کے بارے میں، ان کا جواب ہے۔ آغاز اسی دلیل سے ہوتا ہے جو ربوبیت کی دلیل ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اپنی ربوبیت کے آثار پھیلا دیے ہیں، یعنی یہ جو لائف سپورٹنگ سسٹم اس وقت موجود ہے، ہوا، بادل، بارش، سورج، چاند، اس سب کی تفصیل ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب گواہی دیتے ہیں، یہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلے کا دن آ کر رہے گا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس روز یہ جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی وہ اس کی ایک مثال بیان ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی انہیں، نہ کوئی مشروب ملے گا، کھانے کو اگر ہوگا، پینے کو اگر ہوگا تو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ ہوگی، یہ جو زخموں سے کسلہو اور پیپ بہتی ہے یہ ان کو سرو کی جائے گی۔ نیکوکاروں کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ بے مثال کامیابی ہیں، اس کی تفصیل ہم پچھلے دنوں میں دیکھتے رہے ہیں۔ اور پھر وہ آخر میں سورت کے کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ہم نے تمہیں متنبع کر دیا ہے، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار مجھے آپ نے بتایا نہیں تھا، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے اس عذاب سے جو قریب آ لگا ہے۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس روز ہر نفس دیکھ لے گا کہ کیا اس نے کمائی کی جو آگے اس نے اپنے لیے بھیجی، اور اس روز کے ہال کو دیکھ کر یہ جو ناشکرے ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نازیات اور اب اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کیوں آئے گی، کیوں آنا اس کا ضروری ہے، اور اس پہ ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ جو اس سے پہلے سورہ مرسلات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہواؤں کے نظام کو دلیل کے طور پر پیش کیا، وہی ربوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا، بارش کس طرح زندگی کو پیدا کرتی ہے، یہ سب بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سرگزش سے بھی یہی تنبیہ کی گئی ہے کہ جس عذاب کی طرف تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کوئی ہنسی ٹھٹا مذاق کی بات نہیں ہے، دس از ویری سیریس، وہ آ کے رہے گا۔ ان کا سوال ہمیشہ سے وہی تھا، کیسے پیدا ہوں گے؟ تو پھر وہ جو قدرت کی ایک دلیل ہے، کائناتی دلیل، کہ یہ بتاؤ کہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یہ جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ کہیں زیادہ مشکل کام ہے، وہ تو ہم نے کر لیا، تمہیں بنانے میں ہمیں کچھ مشکل پیش آئے گی۔ تو اس کو پھر واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، بڑا ظاہر ہے کہ ایک ہلچل ہنگامے کا ماحول ہوگا قیامت کا دن، تو اس روز انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا، اور اس روز جہنم ان سارے لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی جو اہل جہنم میں سے، جن کی نصیب میں لکھا ہوگا کہ وہ اس میں جائیں، جن کے اعمال ایسے ہوں گے، جو لوگ سرکش ہوں گے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ اہل جہنم کے اعمال کا خلاصہ ہے، سرکشی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کے حضور پیشی سے ڈرتے رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی سے روکا، یہ نیکوکار کے اعمال کا خلاصہ ہے، یہ ان کے محرکات کا خلاصہ ہے، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔
پھر یہ ان کا سوال نقل ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جس قیامت سے تم ڈراتے ہو وہ کہاں لنگر انداز ہو گئی ہے، اس کا سفینہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ مذاق اڑاتے تھے حضور کا۔ تو پھر اس کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ جب وہ آئے گی نا تو اس وقت تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم نہیں رہے مگر ایک صبح یا ایک شام۔ آپ دیکھ لیجیے، ہم یہاں پہ آج ہفتے کا دن ہے، آخری ہے، یہاں تراویح ہے، ہفتے کے دن ہی تھا 29 دن پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا۔ اور ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے کہاں گئے یہ دن؟ 29 دن ہوا ہو گیا، خواب ہو گئے، خیال ہو گئے۔ پوری زندگی کا یہی معاملہ ہے، 29 دن ہوں، 29 سال ہوں، 29,000 سال ہوں، اس دنیا میں تو جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے۔ اور ہمارے ایک دوست بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کچھ نہ کچھ امپرفیکشن رکھی ہے، ایک چیز پرفیکٹ بنائی ہے، اور وہ پرفیکشن کیا ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ قسم کی آزمائش ہے۔ آدمی کو لگتا ہے بالکل حقیقی ہے، بالکل یقینی ہے، اور لمحے موجود کے سوا انسان کو لگتا ہے کوئی زندگی ہے ہی نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں بس یہی حقیقت ہے۔ اور انسان جب اگلے لمحے میں داخل ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب موت آئے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ میں تو ایک دھوکے میں رہا ہوں، وہ دھوکہ پتہ نہیں ایک صبح کا تھا، ایک شام کا تھا، یا 60 سال کا۔ یہی مجرموں کی کیفیت موت کے وقت ہوگی۔ سورہ عبس میں ایک خاص واقعے کے حوالے سے حضور کو کچھ توجہ دلائی گئی ہے، لیکن اصل میں اس کا رخ کفار کی طرف ہے جو قیامت کو مانتے نہیں تھے۔ اس میں جو ایک بڑی خاص بات ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ رہے، ربوبیت کا بھی جو اللہ نے اہتمام کیا ہے ہمارے لیے، وہ کوئی چھوٹا موٹا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں ہم نے آسمان سے بارش برسائی، زمین کو پھاڑا، اس سے پھر وہ بتاتے ہیں کیا کیا ہم نے نکالا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے کیا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جنس کے طور پر بنایا ہے، ایک مخلوق ہے، ایک نوع ہے، اور دوسری جو مخلوقات ہیں آپ دیکھ لیں، جانوروں میں ہزاروں قسمیں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جتنے بھی جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کی غذا میں کوئی ورائٹی نہیں ہے۔ جو گوشت کھاتا ہے وہ گوشت ہی کھاتا ہے، جو گھاس کھاتا ہے وہ گھاس ہی کھاتا ہے۔ ایک انسان کو آپ لے لیجئے، اتنی ورائٹی ہے اس کی غذا میں۔ یہاں پہ بھی وہی بتایا گیا کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں اگایا، سبزیاں ہیں، اس کے لیے فروٹ ہیں، اس کے لیے اناج ہے، اور ہر طرح کی چیزیں ہیں اس کے لیے۔ ذائقوں میں آپ دیکھ لیں، کھٹا، میٹھا، تلخ، شیریں۔ مصنوعات میں دیکھ لیں آپ، ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں، انسان گوشت کی 10 طرح کی ورائٹی کھاتا ہے، سبزیوں میں اتنی چیزیں ہیں، اناج میں اتنی چیزیں ہیں، ان گنت ورائٹی ہے۔ تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اتنا اہتمام کر رہا ہے وہ پوچھے گا نہیں پلٹ کے؟ حق بنتا ہے نا اس کا کہ وہ پوچھے کہ میں نے نعمتوں کی آخری حد کر دی، اور تمہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں تمہیں کتنی ترجیح دی ہے۔ اتنے سارے مویشی ان کے لیے صرف گھاس پیدا کی، ان کے لیے صرف گھاس، اور تمہارے لیے صرف اناج میں دیکھ لو، دالوں میں ہی دیکھ لو، تو ان گنت ورائٹی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں چھوڑ دوں گا میں؟ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے میری کتنی فرما برداری کی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آفت آئے گی۔ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے۔ اس روز ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ جو آج رشتے ہیں نا، سب کمزور پڑ جائیں گے اس روز۔ اس روز کچھ چہرے ہوں گے جن پر روشنی ہوگی، روشن چہرے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر خاک اڑ رہی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ سارے کفار، سارے نافرمان، یہی لوگ ہوں گے۔ یہ تکویر و انفطار اس میں قیامت کی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سورج کی روشنی، سسٹم سب ختم، تارے ماند پڑ جائیں گے، ان کی روشنی بھی چلی جائے گی، پہاڑ جب چلائے جائیں گے،
دوسری جگہ واضح ہے کہ اڑا دیے جائیں گے ہوا میں، یعنی قیامت کا جب دھماکہ اور زلزلہ آئے گا۔ اور جب یہ خاص عربوں کی چیز ہے کہ 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں آزاد پھریں گی، یہ جو آخری وقت میں اونٹنی ہوتی تھی بچہ جننے کے قریب، یہ سب سے بڑی اور سب سے قیمتی ان کے لیے چیز ہوتی تھی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج آپ یہ کہیں کہ بھئی تمہاری گاڑیاں اور تمہارے بنگلے اور تمہارے بینک بیلنس سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہوگے تم، اور تم دیکھو کہ سارے وحشی جانور ایک ساتھ جمع ہیں، شیر اور بکری بھی پناہ کی تلاش میں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ سمندر ابل پڑے ہوں گے، یہ جو آپ کا سمندر ہے بحر عرب، یہ ابل کے کراچی کو کھا جائے گا۔ اور پھر لوگوں کے گروہ در گروہ جوڑے بنائے جائیں گے، وہ جو ہم سورہ واقعہ میں دیکھ چکے ہیں، نیکوکار الگ، بدکار الگ اور سابقین الگ۔ اور پھر جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے کس جرم میں مارا گیا، یہ حساب کتاب کا ایک آخری پیمانہ ہے کہ جو معصوم بچی یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اس تک کا انصاف کیا جائے گا۔ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ایک ایک شخص کا اعمال نامہ پیش ہوگا اور ہر شخص دیکھ لے گا اس نے کیا کیا۔ آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، سرخ ہو جائے گا، کھال کھینچنے کے بعد جیسے جانور کا گوشت نظر آتا ہے سرخ، ایسا ہی آسمان سرخ ہوگا۔ جہنم جب بھڑکا دی جائے گی، اس کے شعلوں کے اثر سے سرخ ہو چکا ہوگا۔ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی تو اس روز ہر شخص جان لے گا کہ آج وہ کیا لے کے آیا ہے، یعنی جو اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہی سب دیکھ لیں گے لوگ۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یہی نقشہ سورہ انفطار میں ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ پڑیں گے اور قبریں کھل جائیں گی، لوگ نکل جائیں گے ان میں سے، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے انسان یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر رکھا ہے؟ وہی رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تیرے اعضاء میں تناسب عطا کیا، اور پھر جس شکل میں چاہا تجھے پیدا کیا۔ کس چیز نے تمہیں غافل کر رکھا ہے؟ یہ احسانات ہیں پروردگار کے۔ ہمارا چہرہ خراب ہو جائے، لاکھوں روپے دے کے بھی شاید پلاسٹک سرجری کے بعد ایسا چہرہ نہیں آ سکتا۔ ایک اعضا اللہ تعالیٰ واپس، ایک عضو لے لیں اللہ تعالیٰ واپس، آنکھ لے لیں۔ ہم بہت رونا روتے ہیں نا غربت کا، بیماری کا، تنگ دستی کا، صرف آنکھیں ہی نکال لیں۔ میں کہتا ہوں آنکھ بھی نہ نکال لیں۔ آپ کو شاید علم ہو، کچھ لوگ اس دنیا میں کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، انہیں رنگ نظر نہیں آتے، دنیا ان کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کر دیں ہمارے ساتھ، آپ یقین کیجئے دنیا بھر کی دولت دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں ہمارا کلر ویژن واپس لوٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تو ان گنت نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ آدمی، قرآن کہتا ہے کہ تم گننے لگو تو گن نہیں سکو گے اسے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ نعمتیں جس رب کریم نے کی ہیں یہ بتا دو، صرف اتنا بتا دو کہ کس چیز نے اس سے غافل کر رکھا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم اس کی ملاقات کو مانتے نہیں ہو، تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ تم پہ محافظ فرشتے مقرر ہیں، عزت والے، کاتبین، لکھنے والے، جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں۔ اور ہم پیچھے سورہ قاف میں دیکھے آئے، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا، لکھ لیتے ہیں۔ تو فیصلہ ہو جائے گا جب اس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، یہ اس کا جواب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس روز کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ بھائی باپ بیٹے کا نقشہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے اگلی جوڑے میں کہ مارے گئے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لینے اور دینے کے پیمانے کچھ اور ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، لیکن اصل میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لینے اور دینے کے پیمانے بڑے مختلف ہیں۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اس میں ناپ تول بھی آ گئی اور باقی زندگی کے سارے معاملات بھی آ گئے۔ اور جب لوگوں کو تولتے ہیں ان کے لیے یا وزن کرتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔
تو کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے، گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کی پیشی کے لیے، جس روز لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے؟ انہیں خیال نہیں ہے لوگوں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ یہ انسانوں کا بڑا مسئلہ ہے. انسان صرف لمحہ موجود میں جیتا ہے، جو آج ہے، جو اس لمحے ہے. لیکن آپ غور کیجئے، یہ وصف اصل میں جانوروں کا ہے. انسان کی ساری ترقیوں کا راز کیا ہے؟ وہ مستقبل کی اینٹیسپیشن کر لیتا ہے. زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، سیلاب آئے گا تو کیا ہوگا، کل میرا بچہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، بچی بڑی ہوگی تو کیا ہوگا، مہینے کے آخر تک کیا کرنا ہوگا مجھے. انسان ہر جگہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. صرف ایک آخرت ہی ہے جہاں وہ یہ کام نہیں کرتا. اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں. اور پھر وہ کچھ جہنم کا تذکرہ اور کچھ جنت کا تذکرہ کر کے وہ کہتے ہیں، لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ کمپٹیشن کرنے والوں، کمپٹیشن کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے سے، مال میں، اولاد میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، کپڑوں میں، ڈرائنگ روم کی زینت میں، فرنیچر میں، جیولری میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمپٹیشن کرنے والوں اگر کرنا ہے نا تو اس جنت کے لیے کرو، اس لیے کہ اس میں جس کو جو ملا پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جو مل گیا وہ حرف آخر ہوگا. تو اگر پیچھے چھوڑنا ہے تو اس میں چھوڑو کہ فلاں شخص یہ نیکی کر رہا ہے، یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا، یہ تو بڑے درجے لے جائے گا، یہ تو بڑی جنت لے جائے گا، یہ ہونا نہیں چاہیے، مجھے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے. تو میں کوئی ایسا کام کروں گا جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے. اور وہ کفار کی سوچ ہم سورہ حدید میں دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، زیب و زینت، کھیل کود، مال اولاد میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا. تو وہ اہل کفر کا رویہ، مسلمانوں کا رویہ یہ ہے. اور پھر وہی کچھ آخرت کا انجام ہے. سورہ انشقاق بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر زمین کا بھی یہی معاملہ ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو کشاں کشاں، آہستہ آہستہ دنیا کے دکھ جھیلتا اپنے پروردگار کی طرف اس سے ملنے کے لیے بڑھا جا رہا ہے. اسی کو میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو کیوں نہیں پکڑتے. پکڑا اسے جاتا ہے جو بھاگ رہا ہو، جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہا ہو اس کو پکڑنے کے لیے زحمت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود آ رہا ہے. یہ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے. اس روز جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. ہلکے حساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہوں گے تو صحیح، کچھ پوچھیں گے نہیں. آدمی پیش ہوگا نا، وہ 1 to 1 پیشی ہوگی. ادھر اللہ تعالیٰ، ادھر ایک آدمی کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ جلوہ فرما ہوں گے، اور ساری مخلوق ایسے تماشا دیکھ رہی ہوگی جیسے آپ لوگ ہیں بیٹھے ہیں، اور ایک ایک شخص کو بلا کے سب کچھ پوچھا جا رہا ہوگا. تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے گناہ ہوں گے لیکن مجموعی طور پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، تو گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کچھ. اور پھر وہ خوشی خوشی لوٹ توا جائے گا. اور پیچھے دیکھ چکے ہیں، چلا کے کہے گا لوگوں سے کہ لوگ پڑھ لو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو مجرم ہوں گے وہ ایسے پیش ہوں گے کہ ہاتھ ان کے پیچھے، پہلے سے ہی فرشتے پیچھے باندھ کے لا رہے ہوں گے. تو پیچھے ہاتھ ان کے بنے ہوئے ہوں گے اور پھر وہیں پہ الٹے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. اس وقت وہ چیخیں گے اے کاش مجھے موت آ جاتی. اٹھا کے پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، حرام کما کے خوش تھا، نافرمانی کر کے خوش تھا، دنیا کی محبت میں غافل رہ کے خوش تھا. خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، خوشی غفلت کے ساتھ تھی، یہ ممنوع ہے. سورہ بروج اور سورہ طارق ہے، اس میں بھی قریش کے جو شبہات تھے اس کی کچھ تردید ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے تھے وہ اس کی کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ رویہ بہت مہنگا پڑے گا انہیں. اور اس میں خاص طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مرد و عورتوں کو آزمائش میں ڈالا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر بتایا گیا ہے کہ فرعون اور سمود بھی یہی سب کچھ کر چکے ہیں جو تم کر رہے ہو، اس کا انہوں نے نتیجہ بھگت لیا، تم بھی نہیں بچو گے. اب سورہ طارق میں بھی
یہی بات بیان کی گئی ہے، آسمان اور اس کے ستاروں کی دلیل لا کے کہ تم سب پہ نگرانی ہو رہی ہے۔ پھر انسان کی پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش کی طرف اللہ تعالیٰ نے استنباط کیا ہے کہ جو ہم پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں، اور پھر وہ دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دن ہوگا جب سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ ابھی ہوتا ہے نا اس دنیا میں تو ہر مجرم ہے وہ اپنے جرم کو چھپا لیتا ہے، کوئی بھی دنیا کا واقعہ ہو، فلاں سیاسی لیڈر کو کس نے مارا، فلاں بحران کے پیچھے کون تھا، اصل میں معاملہ کیا تھا، خاندانی معاملات میں، دوستوں میں، کاروبار میں پتہ ہی نہیں چلتا اصل بات کیا ہے۔ ہر شخص اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تماشا زیادہ دنوں تک اب دیکھنے کے نہیں ہیں، وہ سب بند کر رہے ہیں اور پھر اپنے پاس جمع کریں گے اور سارے بھید کھول دیں گے، اور مجرموں کے سارے جرائم جب بیان ہوں گے تو کوئی ان کے پاس نہ اس وقت زور ہوگا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان جو بارش برساتا ہے اور وہ زمین جو پھٹ جاتی ہے اور سبزہ اگاتی ہے، یہ سب بتا رہے ہیں قدرت اور ربوبیت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی، اور لوگوں یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق ٹھٹا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بار بار توجہ دلائی ہے انسانوں کو وہ یہ کہ دس از ویری سیریس بزنس۔ ایسا نہیں ہے کہ کھیل کود ہو رہا ہے یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ میں نے کوئی تماشا بنایا ہے کہ لوگ آ گئے اور تماشے کر رہے ہیں، اسٹیج لگا ہوا ہے، کوئی اقتدار کی جدوجہد کر رہا ہے، کوئی مال کمانے کی، صرف امتحان کر رہا ہوں، صرف آزمائش کر رہا ہوں میں، اور جب میں پکڑوں گا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میری پکڑ کتنی سخت ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو پچھلے دنوں میں سناتا رہا ہوں، جنت اور جہنم کا نقشہ آج بھی میں نے بتایا ہے، جس جہنم میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جس دوزخ میں پیپ پلائی جائے گی، اس کا کچھ نقشہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے انسان بڑا کمزور ہے، انسان تو سوئی کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، آگ پہ انگلی رکھ کے کبھی دیکھیے، ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتا آدمی، اور یہ دنیا کی آگ ہے۔ وہ جو آگ ہے میں بار بار مثالوں سے بتاتا ہوں کہ وہ تو کروڑوں ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہوگا، اس کو کون جھیلے گا اور کتنی دیر تک جھیل سکتا ہے، اور کوئی رحم نہیں ہوگا اس روز، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایسے فرشتے ہوں گے جنہیں طرز بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سننے سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤ گے، جو حقائق ہیں آخرت کے۔ اور انسان کا اصل امتحان یہی ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے وہ، اور مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو قبول کر لو۔ اور یہ بھی میں آپ کو پچھلے دنوں میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آدمی کو سولی پہ چڑھنا پڑتا تھا، یہ قیمت لی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو جو رحمت للعالمین بنایا، تو اس کا سب سے زیادہ جو ہم گناہگاروں کے لیے آسانی کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اب دین کے سارے مطالبوں پہ عمل کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر وہ جو قرآن خود ہی کہتا ہے نا، اس کے بعد کیا چیز ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں انتہائی جاں گسل اور تکلیف دہ حالات کا سامنا تھا، سخت مذاق، سخت ایذا رسانی، سخت تضحیک و تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اس پہ آپ کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، بلکہ پروردگار غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ وقت آئے گا اور درجہ بدرجہ ہم آپ کو اب معاملات آسان کرنا شروع کر دیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ایمان اور اخلاق کی آلائشوں سے۔ یا تو ایمان کی آلائشیں ہوتی ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، یا اخلاق کی آلائشیں ہیں، زنا ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو ان ناپاکیوں سے بچایا وہ پا گیا کامیابی، اور اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور اس کی لیے نماز پڑھتا رہا۔
لیکن اے انسانوں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اگر ہمیں اندیشہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو یہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے ہم ان کی پوری گھر، ان کی رہنے کی جگہ سب سونے چاندی کے بنا دیتے، پھر بھی آخرت بہتر ہے۔ ایسا ہو جاتا تب بھی آخرت بہتر ہے، اور سب سے بڑی آخرت کی خوبی یہ کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں تو آپ کو جو بھی مل جائے وہ آخرکار ختم ہو جائے گا، چھن جائے گا، وہ نہیں چھنے گا، آپ چلے جائیں گے، دو میں سے کچھ ایک تو ہو ہی جائے گا لازم۔ لیکن جنت میں نہ ختم ہوگا، نہ بند ہوگا، نہ کوئی لے گا۔ سورہ غاشیہ ہے یہ، اس میں ارشاد ہے، کیا تم تک اس چھا جانے والے آفت کی خبر آئی ہے؟ جس روز کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے، دہکتی ہوئی دوزخ میں وہ ڈال دیے جائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی غذا نہیں ہوگی سوائے خاردار اور کانٹے والی جھاڑیوں کے۔ جانور بھی نہیں کھاتے اسے، تو نہ وہ موٹا کرے گی اور نہ وہ بھوک مٹانے والی ہوگی۔ اس کے برعکس کچھ چہرے بڑے پر رونق ہوں گے، اپنی ساری سعی و جدوجہد سے راضی ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے جو کیا اس کا آج بہترین بدلہ مل رہا ہے۔ بلند جنتوں میں ہوں گے، اور بڑی نعمت یہ ہوگی دیگر نعمتوں کے ساتھ کہ کوئی فضول اور لغو بات انہیں سننے کو نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پھر کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہو۔ زبردستی پکڑ کر عبادت کرانا یہ میرے پیش نظر کبھی رہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے کہ وہ زبردستی کر کے عبادت کروائے، وہ اشارہ کر دے تو اس کی مجال ہے، لیکن یہ اس سے مقصود ہی نہیں ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو دل کا سودا ہے، جس کا اطمینان ہو جائے وہ اس طرف آئے، جس کو اطمینان ہی نہیں ہے اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہاں آئے گا؟ وہ لوٹ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے گا، اور پھر اس کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ فجر اور سورہ بلد ہے، اس میں بھی وہی استدلال کیا گیا ہے، پھر مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قوموں کی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال اب تم پہ بھی گرفت کر کے رہیں گے، اور پھر نقشہ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان ہے اسے جب وہ آزماتا ہے، اس کا رب آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ آپ بولیں گے اس میں کیا خرابی ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا خرابی ہے۔ اور پھر انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کا رب اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ خرابی کیا ہے اس میں؟ خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ میں اس طرح عزت دیتا ہوں، نہ میں اس طرح ذلیل کرتا ہوں، میں امتحان لے رہا ہوں۔ اور امتحان کس چیز کا لے رہا ہوں کہ جب تمہیں وسعت حاصل ہے، فراخی حاصل ہے، تو اس پیسے سے تم اپنی جائیدادیں بناتے ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ استعمال کرو، جو جائز ضروریات ہیں پوری کرو، لیکن اس کے بعد سارا اضافی پیسہ اصل میں دوسروں کا ہے، تم اس پہ امین بنائے گئے ہو۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تمہارا رویہ کیا ہے، تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے، ان پر رحم نہیں کرتے، نہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہو۔ یہ بھی میں کل عرض کر چکا ہوں کہ نہ آپ نیکیوں کے لیے کہیں گے نہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ زیادہ بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی نیکیوں سے روکو، اس لیے کہ پھر کوئی بھی نیکوکار نہیں رہے گا تو آپ کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بدترین آدمی جب ہو جاتا ہے تو یہ کرتا ہے، اور قریش کے سردار خاص طور پر ابو لہب کا یہ رویہ تھا۔ اور تم میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ ہمارے یہاں تو جی شریعت پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتی ہے، یہی نہیں ہوتی۔ میراث کمی ہم نے دیکھی ہے کہ شریعت کے اصولوں پر تقسیم ہوئی ہو، حالانکہ قرآن نے اس کو جزیات میں جا کے بیان کیا ہے۔ مال کی محبت میں تم دیوانے ہوئے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، جب وہ آئے گی آنے والی
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور پھر تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے آئیں گے صف در صف، یعنی فرشتوں کے جلووں میں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اور اس روز جہنم بھی لے آئی جائے گی، اور پھر انسان کو سمجھ میں آئے گی، اب انسان کو عقل آئے گی یہ کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب سمجھے تو کیا سمجھے، اور اب مانا تو کیا مانا، بیکار ہے۔ اس روز انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ پروردگار کہتے ہیں کہ اس روز جیسا عذاب تمہارا رب دے گا ایسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور جیسا وہ باندھے گا ایسا کوئی نہیں باندھ سکتا، یعنی جہنم میں جب وہ داخل کرے گا تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا وہاں سے۔ اس کے برعکس جو صالحین ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ بڑی ان کی عزت کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے نفس مطمئن، اے وہ بندے جو دکھ سکھ میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہا، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس کے بعد یہ سورہ بلد بھی جوڑا ہے، اور اس میں بھی یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو کفار ہیں حرم میں بڑی نعمتیں انہیں حاصل تھیں حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں، لیکن ان کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، تو اس پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، تم اندھے ہو گیا، تمہیں یہ ضرورت مند نظر نہیں آ رہے، تمہیں ہونٹ نہیں دیے، تمہیں زبان نہیں دی کہ تم ان کی مدد پہ لوگوں کو آمادہ کرو۔ اصل میں لیڈرشپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ توجہ دلائیں اور لوگ مدد کرنے کے لیے آ جائیں، تو ان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خود بھی کر سکتے ہو دوسروں سے کہہ بھی سکتے ہو، مگر نہیں کرتے، اس لیے کہ کہیں گے تو پہلے کچھ نہ کچھ خود بھی کرنا ہوگا، اور تمہیں دونوں راستے نہیں دکھا دیے مگر یہ انسان گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ گھاٹی کیا ہے؟ اب سنیے، غلاموں کو آزاد کرانا، بھوک کے دن، قحط کے دن، تنگی کے دن میں کسی کو کھانا کھلانا، قرابت دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو، پھر اس کے ساتھ انسان ایمان لانے والا ہو اور صبر کی تلقین کرنے والا ہو، تو یہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ باقی حصہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔